تھا اللہ تھا. یہ زمین نہیں تھی، اللہ تھا. زمین سے پہلے کیا تھا؟ جب اللہ کی توحید و وحدانیت کی بات آ گئی تو اللہ اللہ کہیے گا. زمین سے پہلے اللہ تھا، زماں سے پہلے اللہ تھا. زمین سے پہلے، زماں سے پہلے، زمین سے پہلے، زماں سے پہلے، مکی سے پہلے، مکان سے پہلے، چنی سے پہلے، چنا سے پہلے کون؟ ارے ایسے کہیں گے اتنے لوگ بیٹھے اللہ. میں ایسے تھوڑی اللہ کا نام ایسی لیا جائے کہ سامنے والے کے دل کے اوپر باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی شان خلاقیت ظاہر ہو. جب پوچھا گیا کون بچائے گا تو کیا جواب دیا تھا؟ اللہ. یہ کہا اللہ بچائے گا. اللہ میاں بچائیں گے. ارے پہلے ہی زمانہ نہ وہ لہجہ دبا ہوا. کوئی فوجی جب کہے بھائیو فوجیوں چلیے جائیے مقابلہ کیجیے، ایسے جائے کہ مقابلہ کریں گے؟ ایسے کہیں گے نہیں. جوش چاہیے، ولولہ چاہیے، شان مومنانہ چاہیے. گلا تو گھونٹ دیا اہل دنیا نے تیرا، اقبال کہتا ہے گلا تو گھونٹ دیا اہل دنیا نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. یہ تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ. زمین سے پہلے کون تھا؟ زمین سے پہلے، زماں سے پہلے، مکی سے پہلے، مکان سے پہلے، چنی سے پہلے، چنا سے پہلے، نشی سے پہلے، نشا سے پہلے، یہیں سے پہلے، یہاں سے پہلے کون؟ پیچھے والے نہیں بولے، اب آگے سنیے اس کے بعد بول دیجیے گا. نشی سے پہلے، نشا سے پہلے، یہیں سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہیں سے پہلے، وہاں سے پہلے، کہیں سے پہلے، کہاں سے پہلے، نہیں سے پہلے، ہاں سے پہلے، گما سے پہلے، فوقا سے پہلے، گما سے پہلے، فوقا سے. یہ قافیے اس کے تھوڑی آ رہے. میں کوئی شاعر میں کوئی شاعر تھوڑی ہوں. بس اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ بتاتا جاتا ہے، مولوی سناتا جاتا ہے. زمین سے پہلے، زماں سے پہلے، مکی سے پہلے، مکان سے پہلے، چنی سے پہلے، چنا سے پہلے، نشی سے پہلے، نشا سے پہلے، یہیں سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہیں سے پہلے، وہاں سے پہلے، کہیں سے پہلے، کہاں سے پہلے، نہیں سے پہلے، ہاں سے پہلے، گما سے پہلے، فوقا سے پہلے، دکان سے پہلے، مکان سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، بشر سے 8.5 ارب نہیں، سب پورے 8 ارب انسان یونائیٹڈ نیشن آرگنائزیشن نے تصدیق کر دی. اس بات کی 8 ارب سے زائد لوگ زمین پہ پڑے. میں عرض کروں آپ سے بشر سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، شجر سے پہلے، حجر سے پہلے، شجر سے پہلے، حجر سے پہلے، سمر سے پہلے، قمر سے پہلے، سمر سے پہلے، قمر چاند، سمر مانے فن، سمر سے پہلے، قمر سے پہلے، ہنر سے پہلے، گوہر سے پہلے، ہنر سے پہلے، گوہر سے پہلے، سفر سے پہلے، حضر سے پہلے، سفر سے پہلے، حضر سے پہلے، باہر سے پہلے، نظر سے پہلے، خبر سے پہلے. جب تک آپ اللہ اللہ نہیں کہیں گے اب یہ بات بیان ہوتا جائے گا. نظر سے پہلے، خبر سے پہلے، سفر سے پہلے، حضر سے پہلے، سفر سے پہلے، حضر سے، سب سے پہلے، جگر سے پہلے، سب سے پہلے، جگر سے پہلے، ہوا سے پہلے، فضا سے پہلے، ہوا سے پہلے، فضا سے پہلے، صدا سے پہلے، ندا سے پہلے، ہوا سے پہلے، فضا سے پہلے، ندا سے پہلے، صدا سے پہلے، وفا سے پہلے، حیا سے پہلے، وفا سے پہلے، حیا سے پہلے، وفا سے پہلے، حیا سے پہلے، عرب سے پہلے، عجم سے پہلے، عرب سے پہلے، عجم سے پہلے، عرب سے پہلے، عجم سے پہلے، حرم سے پہلے، قلم سے پہلے، حرم سے پہلے، قلم سے پہلے، حرم سے پہلے، قلم سے پہلے، چمن سے پہلے، چمن سے پہلے، چمن نہیں جب تک یہ نہیں کہیں گے ہمیں بات چاہیے. چمن سے پہلے، چمن سے پہلے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت. اقبال کہتا ہے قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت. یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. بے شک یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں سبحان اللہ. قاری نظر. اقبال کہتا ہے اللہ کی توحید بات کیجئے. آج کا نوجوان کیا جانتا ہے کہ what do I know about the history of Islam? What do I know about the holy life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him? کیا جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اپنی بات؟ یہ کون سا رمضان شریف آ رہا ہے؟ یہ کون سا چاند ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں رمضان شریف کس مہینے میں پڑے تھے؟ پہلا رمضان کس مہینے میں آیا؟ کل لکھنؤ میں دستار بندی کے جلسے میں نے اس کا تذکرہ کیا، پرسوں غازی آباد میں نے اس کا تذکرہ کیا. میں عرض کروں آپ سے تاریخ پر تو ہم صفر ہے، زیرو ہے. تاریخ پر میری کتنی نگاہ ہے؟ ہم ڈاکٹر ہیں، ماسٹر ہیں، ٹیچر بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، لیکچرر بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، طبیب بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں. تاریخ پر کتنی نگاہ ہے ہماری؟
مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ استاد مکرم علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی جن کا انتقال ہوا 1953 میں. میں نے پٹنہ میں تذکرہ کیا، پٹنہ کے قریب میں دیسنا نامی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے. 1908 میں ندوۃ العلماء میں داخل ہوئے تھے. ارض القرآن کے مصنف، خطبات مدرات کے مصنف علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، سیرت عائشہ جیسی شاہکار کتاب کے مؤلف و مصنف علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی. آج کا نوجوان جانتا ہے شاہ رخ خان کے بارے میں جانے گا، عامر خان کے بارے میں جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، آپ جانیں ہم بھی جانتے ہیں، مولوی سے زیادہ کوئی دنیا جانے گا. مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو مفتی دنیا کی خرابیوں اور برائیوں سے واقف نہ ہو، خوبیوں اچھائیوں سے واقف نہ ہو، وہ فتویٰ کیسے دے گا؟ اس کو اگر شراب کی قسمیں نہ معلوم ہو، نبیذ کی قسمیں نہ معلوم ہو، نشے کی قسمیں نہ معلوم ہو، جائز اور ناجائز کا علم نہ ہو، فتویٰ کیسے دے گا؟ ایک ڈاکٹر کو مرض کا علم نہ ہو، وہ دوا کیسے لکھے گا؟ میں عرض کروں آپ زیادہ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. شاہ رخ خان کی پیدائش 1965 میں ہوئی تھی، دلی پیدا ہوئے تھے، رام منوہر کلینک کے اندر. ہم تو کلینک بتاتے ہیں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے. ہم تو ان کے ابا کا نام بتاتے ہیں جان محمد صاحب، ہم تو ان کے دادا کا نام بتاتے ہیں شان محمد تاج محمد صاحب، ان کے والد اور شان محمد صاحب ان کے دادا، ان کے نانا کا نام افتخار احمد ہم بتاتے ہیں باقاعدہ، لالا رخ ان کی بہن کا نام ہم بتاتے ہیں، لطیف فاطمہ شاہ رخ خان کی ماں کا نام ہم بتاتے ہیں. علماء کرام جو نبیوں کا شجرہ جانتے ہیں وہ ان دنیا دار لوگوں کا شجرہ نہیں جانے گا. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ تعالی کے والد مکرم حضرت مولانا حکیم سید عبد الحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے دادا مولانا حکیم فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیالی، ان کا شجرہ نہیں معلوم ہے. قاری سید صدیق مطلب باندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علی باللہ محمد السنہ مولانا غلام الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ علماء کرام نہیں جانیں گے. جن علماء کرام کے سامنے قرآن مجید کے 86,000 الفاظ کا ترجمہ رہتا ہو، وہ نہیں جانے گا کہ دنیا دار لوگوں کے بارے میں. اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈریے، مومن کی ذہانت سے ڈریے. آقا نے فرمایا مومن کے عقلمندی سے ڈریے. فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن اللہ کے نور. مولانا نذر الحفیظ صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی کا رحمت فرمائے. ہم سمجھتے تھے کہ وہ میگزینز کچھ ایسی میگزین تھی بہت تو حاشیہ قسم کی، میں سمجھتا تھا میں ان کے نام جانتا ہوں. بعد میں حضرت مولانا نذر الحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مغربی میڈیا شاہکار کتاب پڑھی، بڑی ذخیر میں میرے پاس ہے. اس میں جب پڑھی تو اس کے اندر انہی سارے رسائل، انہی ساری میگزین کے حوالے بڑے گہرے، میں حیران رہ گیا کہ اس دور میں حضرت مولانا نے باقاعدہ طور پر مطالعہ کیا ہو. تو اپنے گرد و پیش کے حالات سے واقف رہنا عالم کا کام. برائیوں سے واقف نہیں ہوگا تو کبھی مسئلے کا حل بتا نہیں سکتا. نماز میں 18 سنتیں ہیں، کون بتائے گا؟ عالم بتائے گا. وضو میں 18 سنتیں ہیں، وضو میں کتنی سنتیں؟ 18. کون بتائے گا؟ عالم دین تو بتائے گا. نماز میں 51 سنتیں ہیں، نماز میں کتنی سنتیں؟ 51. کون بتائے گا؟ عالم دین بتائے گا. جمعے کے غسل میں کتنی سنتیں ہیں؟ جمعے کے غسل میں پورے ہفتے کا غسل کیجئے، سنت نہیں بنے گا. غسل مباح، آج جو غسل آپ نے کیا، کل جو آپ نہائیں گے، یہ غسل جائز کہلائے گا، غسل مباح کہلائے گا. غسل سنت تو خالی بس جمعے کے غسل کو یہ مقام حاصل ہے. جمعے والے دن کے نہانے کو ہی غسل سنت کہا جاتا ہے. ہفتے میں ایک مرتبہ سنتی غسل نصیب ہوتا ہے. یا عمرہ کرنے جائیے، عمرہ کرنے جائیے تو عمرے پہ جانے سے پہلے، حج پہ جانے سے پہلے جو غسل کرتے ہیں وہ غسل سنت ہے. یا اللہ عید الفطر نصیب فرمائے ہمیں آپ کو بار بار، عید الاضحیٰ نصیب فرمائے بار بار. اس دن جو غسل کرتے ہیں وہ غسل سنت کہلاتا ہے. ہفتے میں ایک ہی مرتبہ غسل سنت ملتا ہے. جب جمعے کا غسل کرتے ہیں کتنی سنتیں ادا کرتے ہیں؟ 14 سنتیں. 14 سنتیں باقاعدہ غسل کے دوران ادا کرتے ہیں. ہمارے امام صاحب جب مسجد میں خطبہ دیتے ہیں جمعے کا، ممبر پہ قدم رکھا خطبہ دینے کے لیے، ممبر پہ قدم رکھا خطبہ دے کے اترے، سبحان اللہ کہیے گا اور سنت رسول کی تعداد دیکھ لیجیے. ممبر پہ قدم رکھنے کے بعد خطبہ دے کے اترے. ہمارے امام صاحب خطیب مسجد جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ دیا، خطبہ کیا، خطبہ دے کے اترے. 16 سنت رسول پر عمل کر لیا. سنت رسول. بیٹھ کے پانی پیجیے، سر ڈھک کے پانی پیجیے، بسم اللہ کر کے پانی پیجیے، 3 سانسوں میں پانی پیجیے، سیدھے ہاتھ سے پانی پیجیے. پوری دنیا تحقیق کر رہی ہے آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ غم شریف کی بات تھے. کعبہ وہ ہمارے ہی مگر ہم کیا ہیں؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، شوق میری لائن میں ہے، شوق میری لائن میں ہے. نغمہ اللہ ہوں میرے رب و پے میں. امام الانبیاء کون ہے؟
ہمارے علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ امام الانبیاء کون ہمارے یہاں؟ جس سال دارالعلوم دیوبند نے اس حقیر و فقیر اس گنہگار و سیاہکار کو مدعو کیا تھا، مورخ اسلام کی جو آپ سنتے ہیں ہمارے علماء کی زبان سے یا تحریر اشتہار وغیرہ میں یا اخبار میں میرے نام سے پہلے تو یہ دارالعلوم دیوبند کا پیش کیا ہوا باقاعدہ یہ لقب ہے، قولی نہیں ہے، زبانی نہیں، تحریری، یہ تحریری ہے۔ پتہ نہیں ہمارے اکابر کو ہمارے اکابر کا یہ حسن زن تھا، ورنہ اس ناہنجار اور اس کتاب ناشنا حرف ناشنا اس نااہل اور اس سب سے زیادہ جاہل اور انتہائی زیادہ بے علم انسان کے اندر انہوں نے مورخ اسلام پتہ نہیں کیسے کہہ دیا، یہ مجھ پر ذمہ ہے کہ نہیں، کتنی بڑی ذمہ داری کی بات۔ جانشین امام علیہ سنت مولانا فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید محمد رابع ہستی ندوی رحمۃ اللہ تعالی، موجودہ وقت اللہ عمر دراز فرمائے شیخ الحدیث مولانا سعید الرحمان صاحب اعظمی ندوی محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء محتمم صاحب، ان کا اعتماد کیا بحال رہے گا اگر ہم غلط جواب دیں گے؟ وہ کتنا اعتماد کرتے ہیں ہم سے، اگر کوئی سوال دینی اعتبار سے پوچھا جاتا ہے، شرعی اعتبار سے پوچھا جاتا ہے تو ہمیں ویسے تو جواب دینا ہے شرعی اعتبار سے۔ ایک صاحب نے پوچھا ابھی، ارے پرسوں جو بیان ہوا ہے غازی آباد، ایک عالم دین نے پوچھا ناشتے میں بہت ساری چیزیں دی، سیب کیلا پپیتا امرود اور اس کے اندر تربوز بھی رکھا تھا، کہیں حضرت یہ بتا دیجیے تربوز سب سے پہلی مرتبہ کس ملک میں پیدا ہوا؟ ان کا اعتماد یقین ہے۔ میں نے عرض کیا جلسے میں بتائیں گے۔ اب سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے کہ اس طرح کے جوابات آدمی کونے آ کر گوشن دے دیتا ہے کہ غلط جواب ہو تو خالی یہی سنیں، جو غلط جواب ہو تو خالی یہ سنیں، ہم کہنے منظر عام پہ بتائیں گے۔ میں نے عرض کیا اس لیے بتاؤں گا منظر عام پر ہزار کا مجمع ہوگا، مفتیان دین ہوں گے، شیخ الحدیث ہوں گے، شیخ التفسیر ہوں گے، ہسٹورین ہوں گے، اتہاسکار ہوں گے، قلمکار ہوں گے، اخبار نویس ہوں گے۔ اگر ہمارا حوالہ غلط ہو تو کم سے کم میری اصلاح تو کرے، ہمیں روکے تو، ہمیں ٹوکے تو ہم نے منظر عام پہ میں نے کہا یہ سوال مولانا نوشاد صاحب القاسمی مدنی کی طرف سے آیا ہے کہ باقاعدہ پہلی مرتبہ تربوز کہاں پیدا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا 5000 سال پہلے مصر کے اندر اللہ نے سب سے پہلے تربوز پیدا فرمایا تھا۔ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا ایران کے اندر سب سے پہلی مرتبہ انار پیدا ہوا، کہیے سبحان اللہ۔ سب سے پہلے انار ایران میں پیدا ہوا، سب سے پہلے کیلا ملیشیا میں پیدا ہوا، سب سے پہلے سیب قزاقستان میں پیدا ہوا، سب سے پہلے لوکی افریقہ میں پیدا ہوا، سب سے پہلے آلو جنوبی امریکہ ساؤتھ افریقہ کا ایک ملک ہے پیرو ملک ہے، پیرو کا نام ملک ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے اس کی راجدھانی لیما ہے، سب سے پہلی مرتبہ آلو پیرو میں پیدا ہوا۔ تو دنیاوی جواب بھی ہمارے معتبر، ارے اگر معتبر نہیں ہو تو ہماری علماء کرام کو ٹھیک پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ لکھنؤ میں ایک صاحب کہنے لگے کھانا آیا، کہنے لگے حضرت یہ چکن بریانی ہے۔ میں نے کہا چکن کے آگے بریانی لفظ لگانا کیسا؟ چکن کس زبان کا لفظ، بریانی کس زبان کا لفظ؟ آپ کو بریانی اور پلاؤ میں فرق نہیں معلوم؟ وضو اور وضو میں فرق ہے، ترجمے اور ترجمے میں فرق ہے، مرد اور عورت میں فرق ہے، فرد اور نفل میں فرق ہے، نبی اور رسول میں فرق ہے، بچے اور بوڑھے میں فرق ہے، بریانی اور پلاؤ میں فرق نہیں ہے۔ جب شامی کباب اور بھٹوا کباب میں فرق ہے، پتیلی کے کباب، نرگسی کباب، قنداری کباب، کاکوری کے کباب اور کوفتی کے کباب، سب سارے کبابوں میں فرق ہے۔ آئیے جناب کھائیے کباب، بڑھائیے شباب۔ لکھنؤ والے میں نے عرض کیا عبدالحلیم شرر نے گزشتہ لکھنؤ لکھی 1926 میں، گزشتہ لکھنؤ کتاب لکھی 1926 میں، اس میں 40 قسم کے پلاؤ کا تذکرہ ہے، بریانی کا لفظ تک نہیں، بریانی کا لفظ تک نہیں۔ بھنے ہوئے چاول، تلے ہوئے چاول، بریانی، تلے ہوئے چاول، بھنے ہوئے چاول، مسالے دار، چٹخالے دار، اخنی پڑتی ہے پلاؤ کے اندر۔ میں عرض کروں آپ سے، کہنے لگے حضرت یہ بتائیے یہ پلاؤ ہے، مرغ پلاؤ ہے، مرغے میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ ارے ہم نے کہا پولٹری فارم آپ کا، مرغا بیچتے ہیں آپ، ہم سے سوال کریں؟ ارے بھیا آپ کیا، دس از یور فیلڈ، یہ میری فیلڈ نہیں، دیٹس ناٹ مائی فیلڈ، یہ تو آپ بتائیے۔ کہ نہیں حضرت آپ بتائیے، کہ میں نے بتا دیا تھا ان کو۔ پھر میں نے ہڈیاں بتائیں، پھر میں نے کہا مرغے میں 120 ہڈیاں ہوتی ہیں، مرغے میں 120 ہڈیاں ہوتی ہیں، بکرے میں 189 ہڈیاں، سارے لوگ مسکرا رہے تھے، بکرے میں 189 ہڈیاں ہوتی ہیں، بکرے میں 189 ہڈیاں ہوتی ہیں، اور بھینس میں 206 ہڈیاں، 205 ہڈیاں ہوتی ہیں، بھینس میں 205 ہڈیاں ہوتی ہیں، انسان میں 206، انسان
इंसान में 206 हड्डियां होती हैं। फिर हाथी की भी हड्डियां बताई। मैंने कहा हाथी में 351 हड्डियां होती हैं। ऊंट में 539 हड्डियां होती हैं। हड्डियां ही हड्डियां भी बताई उनको। एक मतलब बनारस के अंदर बात चल रही थी। मैंने कहा मूंग गोश्त पहले पकता था, मूंग गोश्त, खड़े मूंग गोश्त 120 मसाले पड़ते थे। जलसे के बाद एक साहब ने भेजा, किसी ने कहा मौलाना साहब का ताल्लुक बावर्ची खानदान से है क्या? ये इनाम मिला भैया। अगर तालीम और इल्म और तारीख की कोई बात बताओ तो कहने लगे कि बताइए। बहरहाल तो आपकी निगाह हर चीज पर होनी चाहिए। फिर बाद में एक अजीब कहने लगे कश्मीरी चाय लखनऊ में कश्मीरी चाय पीते हैं। हमारी ये सवाल मेरे पास आया। सारे जितने उलमा सब जानते हैं। सवाल मेरे पास, पर्चियां मेरे पास आएंगी। आप यूट्यूब पे देखते नहीं कितनी पर्चियां। मैं अर्ज कर दूं आपसे। मैं कहने लगे ये बता दीजिए कश्मीरी चाय की शुरुआत कब हुई? मैंने कहा 1965। कहेंगे गोलगप्पे की शुरुआत कब हुई? मैंने कहा 1955। कहेंगे एक कंप्यूटर होता है, उसका प्लग लगाया जाता है, खोला जाता है। ये कौन सा कंप्यूटर जो हर वक्त ऑन रहता है? हमने कहा 1 किलो 362 ग्राम का दिमाग अल्लाह ने बख्शा हर इंसान को। अल्लाह की कुदरत है। 1 किलो 362 ग्राम का दिमाग। You have 10 lakhs holes in your mind, in your brain. आपके दिमाग में 10 लाख सुराख। एक सुराख में एक बात रखिए, 10 लाख बातों का स्टोरेज बन जाएगा आपका दिमाग। सुभान अल्लाह। मार्टिन कूपर कल जो साहब मुझे छोड़ने आए थे, हजरत ये कार किसने बनाई? मैंने कहा कॉरेल बेंज ने 1884 में। बाइक किसने बनाई? डैमलर ने 1885 में। स्कूटर किसने बनाई? बादशाह ने 1920 में। दिमाग को इस्तेमाल किया। हर शख्स ने अपनी इन्वेंशन को, अपनी ईजाद को, अपने आविष्कार को अपने नाम से जोड़ा, अपना नाम जिंदा रखने के लिए। होंडा को होंडा भाई, आपकी होंडा भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? उस शख्स का नाम था, उस इंजीनियर का नाम था जिसने होंडा बनाई। पूरा नाम सुन लीजिए, सोचिरो होंडा, जापान का सोचिरो होंडा। उसने अपने नाम पर होंडा का नाम रखा। होंडा बहस करूँ आपसे। बिस्लरी बॉटल, बिस्लरी क्यों बोलते हैं? इटली के उस कारोबारी, उस ताजिर का नाम है फॉरेस्ट बिस्लरी। पूरा नाम फॉरेस्ट बिस्लरी। अपने नाम को जिंदा रखने के लिए अपनी बॉटल का नाम बिस्लरी रख दिया। बच्चा बिस्लरी कहते उसका नाम ले रहा है। कौन ले? सुबह उठकर क्या अपना अल्लाह का नाम ले, ना अल्लाह पाक का तज़किरा करे, ना अल्लाह पाक का जिक्र पाक करे, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा खैर करे। कॉलगेट का नाम पहले लेते हैं। विलियम कॉलगेट उस शख्स का नाम था जिसने 1896 में ट्यूब के अंदर भरा था पहली मर्तबा कॉलगेट बन जाए। कॉलगेट का नाम आप लेते तो कॉलगेट अमेरिका के उस शख्स को याद करते हैं। कॉलगेट उस आदमी का नाम था। मैं इसका दुआ अपने नाम। डीजल, ट्रेन घसीटने वाला डीजल क्यों बोलते हैं? एडोल्फ डीजल, जर्मनी का इंजीनियर एडोल्फ डीजल। डीजल नाम है, उस शख्स का नाम है डीजल। उसके नाम पर डीजल चल रहा है। आज भी उसका नाम चल रहा है बाप पैदा पे। मैं इसका दुआ आपसे यहाँ पे अगर स्विच बोर्ड लगा होता है, स्विच बोर्ड इतने एंकर का ये जो बोलते हैं, ये किसके नाम है? फॉरेनहाइट। आज गर्मी इतने फॉरेनहाइट है। फॉरेनहाइट एक शख्स हुआ है बाकायदा, उसके नाम पर। मैं अर्ज कर दूं आपसे, सबने अपनी इजाद को अपने नाम से जोड़ा। एक जात पाक मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनके सीने अक़दस पर अर्श मुअल्ला से 22 साल 5 महीने 14 दिन में कुरान नाज़िल हुआ। अर्श मुअल्ला से सीने मुस्तफा पर, अर्श मुअल्ला से सीने मुस्तफा पर 22 साल 5 महीने 14 दिन में कुरान नाज़िल हुआ। और कुरान के टाइटल पेज पर मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी नहीं है। सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद के सरे वराक़ पर कोई देखता है किताब मोहम्मद लिखी है क्या? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है एज ए राइटर? नहीं लिखा। इसी बात को देखकर कई लगा के 3 आदमी मुसलमान पर इस्लाम हो गए थे कि एक आम आदमी किताब लिखता है, अपनी किताब के बाद तकारीर लिखवाता है, तकरीजें लिखवाता है मशहूर उलमाए कराम से, मुकद्दमात लिखवाता है, प्रीफेस लिखवाता है, पुरकाशन लिखवाता है, ताकि उसका नाम भी चले, उसका काम भी मालूम हो जाए, उसकी तहकीक भी सामने आए, उसकी खिदमत और उसका हुनर सामने आए। एक जात मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि मदीना मुनव्वरा को भी मदीना मोहम्मद के नाम से याद नहीं करते हैं, मदीना तो रसूल के नाम से याद करते। नबी के नाम एक से जायद, मक्का मुअज़्ज़मा के नाम, मदीना मुनव्वरा के नाम 95 से जायद है। जो जात बेमिसाल होती है उसके नाम भी बेमिसाल होते हैं, बहुत होते। अल्लाह पाक के नाम, अल्लाह पाक के कितने नाम? तफसीर राज़ी पढ़िए, अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि को पढ़िए, आपको मिलेगा 1000 नाम लौह
حق میں لکھے ہیں. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور 1000 نام باقاعدہ تورات میں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے. 1000 نام حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور شریف میں ہیں. 3000 نام ہیں. سبحان اللہ. 1000 نام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب مقدس انجیل شریف میں ہیں. 4000. اور 1000 نام باقاعدہ احادیث مبارکہ میں آئے ہیں. 5000 نام. اور 1000 نام اللہ کے قرآن میں. 6000 نام. یہ روایت کس نے نقل کی؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی. علامہ سمہودی نے مدینہ منورہ کے ناموں کا شمار کرایا. 95 نام گنا ڈالے. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو امام الانبیاء کون؟ ہمارے نبی. امام الانبیاء ہمارے نبی. سید الانبیاء ہمارے نبی. امام الانبیاء ہمارے نبی. سید معراج شریف کی شب میں ہمارے آقا نے نماز پڑھائی تھی نہیں پڑھائی تھی؟ ہمارے نبی. امام الانبیاء ہمارے نبی. ہمارے نبی. امام الانبیاء ہمارے نبی. سید الانبیاء ہمارے. شان رسول سبحان اللہ کہیے گا. سید الانبیاء ہمارے نبی. سید الاولیاء ہمارے نبی. سید الاتقیاء ہمارے نبی. سید الاسقیاء ہمارے نبی. سید الاسقیاء ہمارے نبی. مدنی آقا ہمارے نبی. ذکر رسول اللہ سبحان اللہ پڑھ دیجیے. مدنی آقا ہمارے نبی. مدنی آقا ہمارے نبی. مدنی آقا ہمارے نبی. شمس الضحیٰ ہمارے نبی. بدر الدجا ہمارے نبی. شمس الضحیٰ. یہ سب کچھ یاد تھوڑی ہوتا ہے. یہ سب کچھ رٹا ہوا تھوڑی ہوتا ہے. یہ سب پہلے سے کوئی مشق یہ یاد تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا. ورفعنا لک ذکرک. اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اللہ بتاتا جاتا ہے, عالم سناتا جاتا ہے. سبحان اللہ. بارہا ایسا ہوا. بڑے بڑے مقررین نے لکھا. علامہ ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, جن کا سلام سننے کے لیے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ لندن ہار میں پہنچ گئے. شاید آنکھوں کا آپریشن کرانے گئے تھے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ. سن لیا علامہ ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ, در یتیم کے مصنف علامہ ماہر القادری فاران نکالتے تھے. ماشاء اللہ یاد رفعہ انہیں کی ہے. انہوں نے لکھا بارہا ایسا ہوا. بڑا سے بڑا خطیب ہو, بڑا سے بڑا مقرر ہو نہ اپنی مرضی کا بیان نہیں کر پایا. وہ پڑھ کے پتہ نہیں کیا آیا. مولانا یونس صاحب, مولانا توقیر صاحب نے مطالعہ پتہ نہیں کیا 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 کتنی ہیں باتیں. بیان تو وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ یہاں پر کرائے. بے شک. بیان وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کرائیں گے. میں عرض کر دوں آپ سے, اس لیے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے زندگی بھر کے مطالعے میں, زندگی بھر کے ادھیل میں, زندگی بھر کی پڑھائی میں وہ بات نہیں آتی ہے جو کبھی کبھی جلسے میں ایک عالم دین کی زبان سے نکل جاتی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, جلسے میں ایک عالم دین کی, اس لیے کہتے ہیں جلسہ نہ چھوڑیے. پیارے نبی گھر سے چلے, ہم یہ سوچ کے چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے یہاں آئے. معلوم مولانا عبد المعبود صاحب نے بیان میں کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نواسے. بڑے نواسے کا نام سیدنا حضرت علی زینبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے کا نام سیدنا حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے نواسے کا نام حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے نواسے کا نام نواسے رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں نواسے کا نام نواسے مصطفیٰ شہید کربلا. نواسے مصطفیٰ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گھر سے چلے ہم یہ سوچ کے چلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 بیویاں ہوں گی, 7 بیویاں ہوں گی. یہاں آئے تو معلوم یہ ہوا مولانا سراج صاحب نے کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھی. نہ 7 بیویاں تھی, نہ 9 بیویاں تھی, 11 بیویاں تھی. بڑی بیوی سیدہ اما بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا, اور دوسری بیوی سیدہ اما بیوی سودا رضی اللہ عنہا, اور تیسری بیوی سیدہ اما بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, اور چوتھی بیوی سیدہ اما بیوی حفصہ رضی اللہ عنہا, اور 5ویں بیوی سیدہ اما بیوی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا, اور 6ٹھی بیوی سیدہ اما بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا, اور 7ویں بیوی سیدہ اما بیوی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا, اور 8ویں بیوی سیدہ اما بیوی جویریہ رضی اللہ عنہا, 9ویں بیوی سیدہ اما بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا, 10ویں بیوی سیدہ اما بیوی میمونہ رضی اللہ عنہا, اور 11ویں بیوی سیدہ اما بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. سبحان اللہ. زندگی بھر پڑھتے جائیے. بے شک. عالم دین کا جو بات ہوگا, مولوی اگر اپنی شان مولویانہ سے آپ سے بات کرے تو آپ کلمہ نہیں سناتے, آپ کا کلمہ غلط ثابت کر دے گا. کتنا بار وہ نماز پڑھتا ہو, روزے رکھتا ہو, کلمہ نہیں پڑھ پائیں گے. عالم دین نکلنے دے گا نہیں آپ کو. ایسی پڑھ لیں گے کلمہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عالم غلط کہہ دے گا نہیں.
لا الہ الا اللہ، اس کا مد باقاعدہ حکم واجب میں ہے، مد متصل، مد منفصل